بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ میرے قابل احترام سننے والے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کے Hey سامنے there. Subscribe to my ہمارے channel اور تمہارے and رب also press this bell اللہ icon. کی سچی کتاب قرآن مجید والفرقان حمید میں سے سورہ المؤمن اس کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے۔ آپ کے سامنے یہ اللہ رب العزت کی سچی باتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھنے سے پہلے آپ بھائیوں کو اپنا تعارف کرا دیں کہ بھائیوں، ہمارا نہ تو کسی مذہبی مسلک سے تعلق ہے، نہ ہم کسی گروہ سے آئے ہیں اور نہ ہم کسی سیاسی جماعت والے ہیں کہ بات ختم کرنے کے بعد آپ سے چندے ووٹ اور نوٹ کی اپیل کریں۔ ایک بولا سبق آپ بھائیوں کو یاد دلانے آئے ہیں درد مندی کے ساتھ۔ مانو گے تو میرے بھائیوں اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ جانا اس رب کے پاس ہے جس طرح ہمارے سے قبل ہمارے رشتہ دار، ہمارے پیارے، ہمارے دوست و احباب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ایک نہ ایک وقت جو آئے گا کہ وہ موت کا شکار ہو جائے گا۔ جو آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ آیت یہ کوئی 1 سال یا 10 سال پرانی آیت نہیں ہے، بلکہ کم و بیش 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ وہ رب وہ ہماری پکار کو دن میں بھی سنتا ہے، رات میں بھی سنتا ہے، اندھیرے میں بھی سنتا ہے، اجالے میں بھی سنتا ہے اور سمندر کی گہرائی میں بھی سنتا ہے۔ ہم میں سے اکثر بھائی اس بات سے واقف ہیں کہ جو ہے یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اپنے رب کو مچھلی کے پیٹ سے سمندر کی گہرائی کے اندر سے پکارا۔ وہ آیت آج ہماری دکان کی جو ہے روشن دان کا حصہ بھی بنی ہوئی ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بے شک تو پاک ہے۔ یہ آیت یہ آج ہماری دکانوں کے اندر لگی ہوئی ہے فریم کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم نجات ہی دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جہاں کلمے کا اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہم بن گئے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی ہر ٹائم جو ہے، ہر وقت، ہر لمحے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر بھائی جو ہے 5 وقتہ صلات پڑھتے ہیں۔ 5 وقتہ صلات کے اندر ہم یہ آیت یہ کم و بیش 32 مرتبہ دہراتے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر کوئی شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ زیادہ پڑھتا ہے۔ 32 مرتبہ وہ اپنے رب سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور تجھی سے میں سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی رب ہے جو تمہارے سوال کو بھی سنتا ہے اور تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔ مافوق الاسباب، مافوق الاسباب، وہ تمہاری ماتحت الاسباب مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دوسری جگہ قرآن میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جن اور انسان کو میں نے پیدا اپنی بندگی کے لیے کیا ہے تاکہ یہ مجھے پکارے، میری عبادت کرے۔
آگے دیکھیں سورہ الجن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، دیگر انبیاء علیہم السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ کتنی جنگیں گزری ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ رب جس کو عبادت کے لیے تم پکارتے ہو وہ رب کہاں ہے، اس کا بھی تعارف اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کے اندر بیان کیا، جو آج ہماری دکانوں کے اندر موجود ہے، جو آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، جو آج جو ہے ہمارے جیب میں رکھے ہوئے اینڈرائڈ موبائل کے اندر وہ قرآن موجود ہے۔ آپ اپنے جیب سے اس موبائل کو نکالیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ کھولے میرے بھائیوں، آیت نمبر 186 ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے، اگر آپ کا ایمان ہے کہ یہ واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے، تو آیت کا مطالعہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، آیت کو دیکھنا پڑے گا، آیت کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے میرے بھائیوں؟ آپ سے کوئی ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے میرے بھائیوں، نوٹ ووٹ کی اپیل کرنے آپ سے نہیں آئے، چندہ مانگنے نہیں آئے میرے بھائیوں، فی سبیل اللہ یہ دعوت آپ کے سامنے رکھنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے کہ میں کہاں ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بندے پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے وہ رب؟ آگے جائیں میرے بھائیوں، سورہ کاف اٹھائیں، اس کی آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کتنا قریب ہے وہ رب۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسہ اٹھتا ہے، جو خیال اٹھتا ہے، اس کو وہ رب جانتا ہے، اور وہ رب قریب کتنا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ شہرک سے زیادہ قریب رب کو ہر وقت جو ہے اسی کے سامنے سوال کرو، اسی کو مدد کے لیے پکارو، وہی تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، وہی تمہاری مدد پر استجابت کرتا ہے۔ آیت جو تلاوت کردہ آیت ہے اس کے اندر بھی یہی بیان فرمایا استجب لکم، میں تمہاری استجابت کروں گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور سننے کے ساتھ ساتھ فَلْيَسْتَجِيبُوا، جواب بھی دیتا ہوں، لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ بات تم انہیں بتا دو تاکہ یہ مجھ پر ایمان لائے، تاکہ راہ راست پالے۔ کتنا بہترین انداز اس رب کا، کتنا زبردست انداز اس رب کا۔ آگے جا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب یہ مجھے پکارے گا، وہ مجھ سے مانگے گا، مجھ سے سوال کرے گا اور مجھ سے مدد طلب کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں پہنچانا چاہے اس سے کوئی تمہیں دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے اوپر اپنا فضل کرنا چاہے اس کے فضل کو بھی کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اتنا بہترین انداز اس رب کا میرے بھائیوں۔ پھر بھی آج جو ہے ہم اللہ کے ساتھ سیڑھیاں لگاتے ہیں، اللہ کے لیے واسطے اور وسیلے جو ہے تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کہاں جو ہے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور کوئی کہاں جا کر جو ہے ماتھے ٹیک رہا ہے، لیکن وہ رب بیان فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے باوجود آج دیکھیں میرے بھائیوں ہمارا کیا حال ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کلمے کا اقرار کیا ہوا ہے ہم نے، اور ہم اللہ کو الہ مانتے بھی ہیں کلمے کے اندر، لیکن اس کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، آج جب ہم نے اس اللہ کی سچی کتاب سے دوری اختیار کی، اس اللہ کی کتاب سے ہم دور ہو گئے، تو آج نہ جانے ہمارے درمیان کیا کیا نقصانات پیدا ہو گئے میرے بھائیوں، کیا کیا ہم نے جو ہے اپنے نقصانات برپا شروع کر دیے میرے بھائیوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا دوسری
دوسری جگہ کہ اللہ کی جو یہ سچی کتاب ہے یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے؟ نصیحت کے لیے اتاری ہے میرے بھائیو، یہ ہماری نصیحت کی کتاب ہے، اس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے جو کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آج اسی قرآن کو یہی کلمہ پڑھنے والا دکان کھولنے کے بعد اونچی آواز کے ساتھ سورہ یاسین اور سورہ الرحمن لگا دیتا ہے، لیکن ذرا غور نہیں کرتا اس کے ترجمے کے اندر، ذرا جو ہے اس کی آیتوں پر غور نہیں کرتا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ اور یہی افسوس کہ آج یہی سورہ یاسین آج ہمارے مردوں کے اوپر پڑھی جاتی ہے، اور اسی سورہ یاسین کی جس سورہ یاسین کو ہم مردوں کے اوپر پڑھتے ہیں اس سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 میں کیا تذکرہ ہے میرے بھائیو؟ کبھی غور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو اب کرنا، آیت نمبر 70 کا مطالعہ کرنا۔ 70 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ 70 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ ان لوگوں کو جو زندہ ہے۔ ہم اس قرآن کے ذریعے سے مردوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے میرے بھائیوں، ہم نے مردوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں دوسری جگہ سورۃ الفرقان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن کا جو ہے بغور مطالعہ نہیں کرتے، اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے آئے تھے، مانو گے تو میرے بھائیوں اپنا بھلا کرو گے، اور جو یہ کتابیں آپ بھائیوں کے سامنے تقسیم کی جا رہی ہیں اس کو لے، اس کو پڑھیں، اس کے اندر ہمارا ایڈریس بھی ہے، آپ ہم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔